بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 45 ہے، 45، اور آج سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت اور اس کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 47، 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأني فضلتكم على العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور یقیناً میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ ترجمہ یوں ہے، اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے انعام کی تم پر، اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ دوسری بات، یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں بھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور اس آیت میں بھی یہی حکم دوبارہ دیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں حکم دیا گیا کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہے اس کو یاد کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بھی اسی طرح کا حکم دیا گیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 اور 20 میں بھی یہی حکم موجود ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 میں یہ حکم دیا گیا، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر دھیان دو، یاد کرو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت پر تم پر کیا انعام کیا، کیسے انعام کیا۔ اس آیت کے اس جزیے سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نعمتوں کے نشے میں رہ جائیں اور نعمتوں کے دینے والے حقیقی خالق و مالک کو بھول جائیں۔ نعمتوں کو یاد کرنے سے مراد نعمتوں کے دینے والے کو یاد کرنا ہے، اور اس کا کما حقہ شکر بجا لانا ہے، نیز اس کی فرما برداری کرنا ہے۔ ہم صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، مگر ان نعمتوں پر شکر بہت کم بجا لاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کمزور انسانوں کی اس کمزوری کو بطور شکایت بیان کیا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں دوسری اہم بات بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہی جا رہی ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل، میں نے تمہیں دنیا جہاں والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ آبا و اجداد ہیں جن میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی تھے، اور ان میں علماء اور صالح افراد بھی موجود تھے جن کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما تھا، جنہوں نے اللہ کے دین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی اپنی طرف سے نہیں کی تھی۔ وہ حقیقی معنی میں اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور نیک اعمال میں ان کی زندگی گزری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی تھی کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے تمام لوگوں پر انہیں فضیلت دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی دیوی نعمتوں کی قیمت کا احساس ہم سب کے اندر پیدا فرما دے، اور نعمتوں کو اور نعمتوں کے دینے والے پروردگار کو یاد رکھنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں بار بار یہ بات کہی گئی، اذکروا نعمت اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 122 میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں، واذکروا نعمت اللہ علیکم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں، واذکروا نعمت اللہ علیکم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اور اسی طرح فضلتکم کے بارے میں بھی ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 122 میں، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور عالم کا لفظ، رب العالمین کا لفظ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 میں کہا گیا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں ہے، وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں.